اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ترجمہ اور تفسیر کا سیشن ہمارا چل رہا ہے۔ اس وقت ہم سورہ بقرہ کے اندر چل رہے ہیں۔ پچھلے سیشن کے اندر سورہ بقرہ کی تیسری، چوتھی اور پانچویں آیت کا ترجمہ لفظی اور بامحاورہ وہ آپ کے سامنے آیا تھا۔ اس سیشن کے اندر ہم انہی آیات کی تفسیر اور ساتھ مزید آگے بھی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر کی کوشش کریں گے۔ پچھلے سیشن کے اندر جو بات آئی تھی ہدی للمتقین، کہ یہ قرآن ہدایت ہے للمتقین، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی صفات بیان فرمائی۔ پہلی صفت کیا تھی کہ وہ بل دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ دوسری صفت کیا تھی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں اسی میں سے جو مال ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ تھی کہ وہ قرآن پر بھی اور دیگر جو آسمانی کتابیں اور انبیاء پر نازل کی گئی تورات اور انجیل ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور پانچویں صفت کیا تھی کہ وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ہم نے مر کر دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے دربار میں پیش ہو کر اپنی ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز یؤمنون بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھنا۔ بن دیکھی چیزوں میں جیسے آج اپنے زمانے کی مثال لے لیں کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن ہم پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر 100% یقین رکھتے ہیں۔ یہ بن دیکھے ایمان ہے۔ اور جن حضرات کے سامنے قرآن نازل ہوا وہ انہوں نے تو نبی کو دیکھا، لیکن ان کے لیے بن دیکھی چیزیں کیا تھیں؟ جیسے فرشتے، جیسے اس سے پہلے اور انبیاء کرام علیہ السلام، اور جیسے خود اللہ جل شانہ کی ذات، یہ ساری ہمارے لیے بن دیکھی چیزیں ہیں۔ لیکن ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اللہ کو بھی ایک مانتے ہیں، فرشتوں کو بھی برحق مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں اور ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی۔ اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو وحی سے نوازا ہے، ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ سب پر ہمارا ایمان ہے، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اور بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم صرف اپنے نبی کو مانیں، اللہ کو نہ مانیں، اللہ کو نہ مانیں تب بھی ہم مومن نہیں، نبی کو مانیں اللہ کو بھی مانیں لیکن باقی انبیاء پر ہم ایمان نہ رکھیں تو تب بھی ہم مومن نہیں بن سکتے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی کتابیں جو ان کی طرف نازل کی گئی نزول کے اعتبار سے ہم ان کو برحق مانتے ہیں، اگرچہ بعد کے زمانے کے اندر ان لوگوں نے ان کتابوں میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کی ہیں اور تحریف کی ہیں، وہ اپنی اصلی شکل پر باقی نہیں رہی ہے۔ قرآن کے اندر تو کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے بن دیکھے ایمان، یہ پہلی صفت ہے متقین کی۔ دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں بلکہ کہا قائم کرتے ہیں۔ قائم کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جتنی بھی شرائط ہیں، آداب ہیں، ہر چیز کی رعایت رکھ کر نماز کو ادا کرتے ہیں۔ یہ دوسری صفت ہے۔ اور صحابہ اکرام کے بارے میں تو یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے نماز کو اس انداز سے پڑھا کہ اگر ان کے سروں پر گلاس رکھ دیا جائے پانی سے بھرا ہوا، خشوع اور خضوع اتنا ہوتا تھا کہ وہ چھلکتا بھی نہیں تھا۔ بے شمار واقعات موجود ہیں۔ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا۔ اس سے ایک بات کی طرف اشارہ ہو گیا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ رب کی عنایت ہے، رب ہی نے ہمیں دیا ہوا ہے، تو اسی کی عنایت کی وجہ سے یہ چیز ہمارے پاس ہے۔ تو جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا اس میں سے خرچ کرنا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا کام کرتے ہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں دیا ہے
اور جن کو ہم دے رہے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے کم نوازا ہے، تو اس لیے دینے کے اندر اترانا نہیں چاہیے۔ تو بہرحال متقی لوگوں کی یہ صفت ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کو مال و زر دیا ہے وہ اس میں سے غریبوں کا، مساکین کا اور دیگر لوگوں کا بھی خیال کرتے ہیں اور ان کو بھی حصہ دیتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ تیسری صفت ہے۔ چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی تورات، انجیل اور زبور، یہ جو آسمانی کتابیں ان کو بھی برحق مانتے ہیں۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہمارا ایمان ہے یہ ساری کتابیں برحق تھیں، انبیاء پر نازل کی گئی تھیں، لیکن بات یہ ہے بعد کے زمانے میں لوگوں نے ان کے احکامات کے اندر تحریف کر دی ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے حق ہے۔ اب بھی ہمارا ایمان ہے کہ یہ کتابیں برحق ہیں، حق اور سچ کے ساتھ نازل ہوئی تھیں، سچے پیغام لے کر آئی تھیں۔ تو یہ صفت ہے مومنین کی، چوتھی صفت کہ اپنے قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور باقی کتابوں کو بھی برحق مانتے ہیں۔ اور آخری صفت کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یوم آخرت، آخرت کا دن کہ جس میں مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے اور رب کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ آخرت کا دن ہے جس میں ہم نے اپنے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ ہم یوقنون، یوقنون یقین رکھنے والے ہیں، اس پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اور یہی مشرکین مکہ کی سب سے بڑی خامی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ کیسی بات ہے کہ ہم ایک دن مر جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی خاک بن جائیں گی، پھر یہ کیسی بات ہے کہ ہم دوبارہ اٹھ سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو سمجھانے کے لیے ان کو بے شمار مثالیں دیں، لیکن انہوں نے اپنی ضد عناد کی وجہ سے اس کا انکار ہی کیا ہے۔ لیکن مومنین اور متقین کی صفت ہے کہ وہ عقیدہ آخرت کو بھی مانتے ہیں، اور یہی عقیدہ آخرت ہمارے اندر انقلاب بھی پیدا کرتا ہے، ہمیں انسانیت بھی سکھاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آخرت نہ ہو تو ہم میں سے ہر ایک انسان درندہ بن جائے، اس کو کوئی خوف ہی نہ ہو کہ بھائی میں جو مرضی کروں۔ ایک آخرت ہی ہے کہ جو ہمیں ان چیزوں سے روکتی ہے کہ بھائی ہم نے برے کام نہیں کرنے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر حساب کتاب دینا ہے۔ پچھلی آیت کے اندر وما انزل من قبل، میں ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین کی دلائل ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ نے یہاں فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اس پر جو آپ کی طرف نازل کیے گئے یعنی قرآن، وما انزل من قبل، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کے بعد مزید کوئی اور چیز نازل ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ کے بعد بھی کوئی اور چیز نازل ہوتی یا وحی کا دروازہ کھلا رہتا، اللہ کسی کو نبی بناتے، بھیجتے نبی بنا کر، تو اس کا یہاں پر ضرور ذکر کیا جاتا۔ ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ کیا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کرتے؟ اس لیے کہ اللہ نے جب اس سے پہلے انبیاء کو بھیجا تو ان کو باقاعدہ یہ کہا کہ تمہارے بعد ایک اور نبی بھی آنے والا ہے، اگر تمہیں اور تمہاری امت کو زندگیاں ملتی ہیں تو تم لوگوں نے ضرور اس پر ایمان رکھنا ہے اور اس پر اس کی مدد کرنی ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ تمہارے بعد ایک اور رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا، تم نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور تم لوگوں نے اس پر ایمان لانا ہے اور ضرور اس کی آپ لوگوں نے مدد اور نصرت کرنی ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہمارے نبی کے بعد بھی کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس وقت صحابہ کرام سے سب سے عہد لے لیتے کہ تم لوگوں نے اس کی بھی اعانت کرنی ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ صفات جو اللہ نے بیان فرمائی، 5 صفات مومنین کی ذکر کی ہیں، متقین کی: بن دیکھے ایمان لانا،
نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ ہی کے راستے میں خرچ کرنا، اور نمبر 4 قرآن مجید پر بھی اور دیگر آسمانی کتب پر بھی ایمان لانا، اور نمبر 5 آخرت پر یقین رکھنا، جن کے اندر یہ صفات موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک، یہی لوگ علی ھدی من ربہم، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، ہدن ہدایت، من کا مطلب ہوتا ہے سے، رب کا مطلب پہلے گزر چکا، اور ہم ضمیر ہے، وہ جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اولئک علی ھدی، یہی لوگ ہیں ہدایت پر، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ ان لوگوں کو ہدایت ملی ہوئی ہے، سیدھے راستے پر چل رہے ہیں جب یہ کام کر رہے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پھر آگے اللہ نے خوشخبری بھی سنا دی، ہدایت پر بھی ہیں اور یہی لوگ بعد میں کامیاب ہونے والے بھی ہیں۔ اولئک، وہی لوگ، اس میں اشارہ ہے، ہم ضمیر ہے وہ، المفلحون مفلح کی جمع ہے، کامیاب ہونے والے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا بھی ذکر کر دیا، اور ان کے لیے جو انعام تھا فلاح کا، وہ بھی اس کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ تو یہاں پر پہلے تو اس فریق کا اللہ نے ذکر کیا جو قرآن نازل ہوا، اور قرآن نازل ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے اس سے رشد و ہدایت پائی اور متقی بنے، تو اللہ نے ان کی صفات بھی ذکر کر دی۔ اس کے بعد دوسرا فریق وہ ہے کہ جو قرآن کے نازل ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ قرآن کو مانے، انہوں نے صریح طور پر قرآن کا انکار کیا، جو کہ کافر کہلائے اور مشرک کہلائے۔ اگلی جو 2 آیات ہیں ان کے اندر انہی لوگوں کا ذکر ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ایک یہ آیت، اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ان 2 آیات کے اندر ان کفار کا ذکر ہے، اور اگلی 13 آیات ایسی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول سے لے کر آگے رکوع کے ختم ہونے تک، کہ جس میں اس فریق کا اللہ نے ذکر کیا کہ جس نے کھلم کھلا تو انکار نہیں کیا قرآن کا اور نبی کی رسالت کا، لیکن سازشیں اور تانے بانے بنا کر کفار اور مشرکین کے ساتھ شریک رہے، جو کہ منافق کہلائے۔ یہاں آپ نے ایک چیز سنی، ایمان، تو ایمان کیا چیز ہے؟ یہ گزرا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ دل سے اللہ کی تصدیق کرنا۔ اب بندہ صرف اگر دل سے اللہ کی تصدیق کر دے، زبان سے اقرار نہ کرے، تو کیا وہ مومن ہوگا؟ نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ دل سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ، دل سے تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ زبان سے اقرار بھی ضروری ہے۔ اور یہ جو ہمارا زبان سے اقرار ہے، یہ ظاہری طور پر احکامات پر عمل پیرا ہونا ہے، یہ اسلام ہے۔ تو عام طور پر مسلمین یا مومنین کو لوگ ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ دونوں میں فرق ہے۔ ایمان دل سے تصدیق، اور اسلام ظاہری طور پر احکامات کی بجاوری، یہ اسلام ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں، اور اسلام ایمان کے بغیر معتبر نہیں ہے، اگرچہ دونوں کا مفہوم جدا جدا ہے۔ ایمان کا مفہوم دل سے تصدیق ہے، اور اسلام کا مفہوم ظاہری طور پر تابعداری اور سر خم تسلیم کرنا ہے۔ لیکن ایمان وہ معتبر ہے جو اسلام کے ساتھ ہو، یعنی جب ضرورت پڑے زبان سے اقرار کرنے کی تو آپ اقرار کریں۔ جیسے ابو طالب آپ وسلم کے چچا تھے، دل سے وہ بھی مانتے تھے نبی کو برحق ہونا، لیکن آخری وقت تک انہوں نے اپنی زبان سے اقرار نہیں کیا، اس لیے وہ مومن نہیں ٹھہرے۔ اسی طرح یہود کے بارے میں اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ نبی کو یوں پہچانتے ہیں اپنے دل سے کہ جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نبی برحق ہے، لیکن اس کے باوجود مان نہیں رہے، اس لیے وہ بھی مومن نہیں ہے۔ اور نہ ہی
صرف ظاہری تابعداری اگر بندہ کرتا رہے اور کہے کہ بے مومن ہوں میں، تو وہ بھی مومن نہیں بن سکتا۔ اگر وہ مومن بنتا تو پھر تو نبی کے زمانے کے سارے منافق مومن ہی ہوتے، اس لیے کہ ظاہری طور پر تو انہوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، دیہاتی کچھ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ نے صاف فرما دیا قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے کہ بھائی تمہارا ایمان نہیں، ولکن قولوا اسلمنا، صرف یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم ظاہری طور پر تابع بن گئے۔ تو یہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے، لیکن بات ذہن میں رکھیں کہ ایمان وہ معتبر ہے جو اسلام کے ساتھ ہو، اور اسلام وہ معتبر ہے جو ایمان کے ساتھ ہو، اس لیے دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے آپ کے لیے اس کو نافع بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔